صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرما لیں صلوات اللہ اس جلیلۃ القدر صف اعضاء پہ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جہاں بھی مومنین مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ایک عزادار بچے نے بتایا اس کی جاب کا سلسلہ ہے، اس کا انٹرویو ہے، تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، آپ ریگولر مجلس سے سننے والے احباب موجود ہیں۔ دعا کا فلسفہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ انہی کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے، میری بیٹیاں بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، مالک آپ سب کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرما۔ فدا حسین کیسر، ذاکر آل محمد، ذاکر اہل بیت، دعا فرما مالک انہیں صحت والی ہمیشہ زندگی عطا فرما، ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، مالک ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور جو ان مظلوموں کی اس وقت مدد کر کے بڑی طاقتوں کی زد میں ہیں، مالک اس ایران کی بھی مدد فرمائے۔ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی، پریشان ہے اس ملک کے برادران اسلامی، اور سوچتے پتہ کیا ہے کہ یار فلسطین میں، غزہ میں شیعہ گھر کوئی بھی نہیں ہے، اور مدد وہی کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے، میں پچھلے دنوں ایک صاحب نے فون پہ مجھ سے کہا، میں نے کہا جی ٹیلی فون کا وہ سلسلے ہی روک دیا گیا کہ بات نہ کریں۔ خیر وہ ملے مجھ سے، کہنے لگے سید صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ مدد کھل کے کرنی تو سعودیہ کو چاہیے تھی۔ سر ایکو کم کریں تھوڑی، ہاں جی، مدد کرنی تو سعودیہ کو چاہیے تھی، لیکن سعودیہ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، ایران اپنا نقصان بھی کروا رہے، ایران کی ساری شخصیتیں خطرے میں، زد میں۔ کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ شیعہ حضرات وہاں یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا مرشد علی ہے۔ کہنے لگے سید صاحب یہ پہلے سے بھی بات اوکھی ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن سید جب وہاں پہ شیعہ گھر کوئی نہیں ہے تو آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعہ، پوری دنیا کے شیعوں کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا جی ہماری مجبوری صرف یہ ہے کہ جب مولا کائنات دنیا سے پردہ فرما رہے تھے نا 19-21 رمضان کو، تو جو وصیت اولاد سے کی تھی اس میں بڑے بیٹے حسن سے کہا تھا، بیٹا مظلوم جہاں بھی ہوں ان کی مدد کرتے رہے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے، متوجہ ہیں جی آپ؟
لہٰذا میں آج بھی یہ ماشاءاللہ سارے علاقے کے معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرہ بھی موجود ہے، میں ان دوستوں کی غلط فہمی جو ہے میں بوجھ لیے پھر رہے ہیں کہ جی شیعہ مدد، آخر کوئی تو ان کا لالچ ہوگا، لالچ کوئی نہیں ہے، مجبوری صرف یہ ہے کہ علی نے مظلوم کہا تھا، مظلوم کا مذہب نہیں بتایا تھا۔ میری بات کی تائید فرمائیں گے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ لہٰذا ہماری آج بھی بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، مسلمانوں سے میری التماس ہے کہ خدا را اپنی صفوں کی جو نفرتیں ہیں انہیں کنٹرول کرو۔ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، مجھے باخدا میرے وطن کے دوست پڑھے لکھے بھی ہیں، سوبر دانا بھی ہیں، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے مطلب کیوں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان دوستو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں ہمیں شرعی گالیاں دی گئی تھیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ میں صوبائی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی، ایز اے ممبر میں بھی تھا اس میں لاہور میں، تو ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے، جب چائے کی بریک ہوئی کہنے لگے جی سید صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بحمدللہ۔ کہنے لگے جی پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہمیں تھوڑی حیرانیاں ختم کرو یار، تھوڑا فریش ہو کے بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے جی آپ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے جی یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا، ہم نے تمہیں کافر بھی کہہ دی ہے اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے، تلخی آئی نہیں۔ وہی ماڑے سے ماڑے بندے کو کوئی تگڑا بندہ بھی گالی دے نا، وہ ماڑا مر جائے گا، جواب دے گا۔ تو ہمیں گالیاں دینے والوں کی خوراک وکھری تھی، لیکن کوئی بندہ ثابت کر دے ہمارے بزرگ علماء سے لے کے کم سن ذاکر شعراء ماتمی یہاں تک کسی نے کسی اسلامی مسلک کو جواباً کافر کہا ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فاصلے اپنی جگہ، بندہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھے اور ہم اسے کافر کہتے ہیں، مگر نہ میری جان کافر کسی کو کہہ دینا کون سا مشکل ہے؟ اوہ آپ نے بھی تو حوصلہ کر ہی لیا تھا نا، لیکن رد عمل میں ہم نے کافر نہیں کہا اور ہم سے توقع بھی نہ رکھنا، بالکل میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نفرتوں کی تعلیم دینا مسلک آل محمد کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ میلسی کا پورا علاقہ یہاں پہ موجود ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے جب موجود ہوں بات چار دیواری تک نہیں رہتی، بات تو دور تک جاتی ہے۔ میری یہ نفرتوں کے سبق دینے والے ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے پھر رہے ہو، اس نبی کی سیرت کا تمہیں پتہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی عورت تھی، لیکن جب بیمار ہو گئی تھی نا محمد اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ لہٰذا صاحبان میں تو یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے والے بچوں کو سناتا پھر رہا ہوں کہ بیٹا اپنے بڑوں سے پوچھ لو ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا، اور پھر اسی ہی دور میں اسی ہی ضیاء الحق ہی کی حکومت میں ملی یکجہتی کونسل مسلمان مولویوں کی ایک تنظیم بنی، اتنے قداور مولوی اس کے ممبر تھے کہ ان سے بڑا مولوی پاکستان میں تھا ہی کوئی نہیں۔ اس میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو بلایا گیا، منصورہ میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی،
اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. نہیں آپ باریکیوں پہ توجہ نہیں فرماتے. تو یار اپنے دانشوروں کو بٹھا کے پوچھو کیا شیعہ علماء نے لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا شیعہ علماء نے لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم روزہ آپ کے ساتھ 10 منٹ پہلے کھولنا شروع کر دیں گے؟ کہ ہمارے علماء نے تحریر دے دی تھی کہ جناب آج منصورہ والی میٹنگ کے بعد اگر کوئی پاکستان میں شیعہ بندہ فوت ہوگا تو اس کے جنازے کی تکبیریں. آپ کے کیا کہنے ہیں مسلمانوں؟ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ شناختی کارڈ ہمارا اصل میں قلبی علی تھا. میری تائید فرماتے رہا کریں، زحمت فرمائیں آپ. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ بیٹا مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے. زندگی قلبی علی تھی. پہچان آج بھی ہماری علی ہے. بھرا پنڈال عزاداروں کا موجود ہے. میں واضح اعلان کر رہا ہوں، میری جان بندے چالاکیاں کر رہے ہیں. ہم کہیں تو کسے کہیں، ہمیں کافر ان لوگوں نے بھی کہا ہے جنہیں زندگی میں ثابت فروٹ ہی نصیب نہیں ہوا تھا. میں کلہ ہی سواد لے گیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سر. اور یہ جو آپ کے اور میرے اس ملک میں ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم بندے پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھ کے یہ پلان کرتے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا شیعوں میں اللہ نہیں ہوتا، علی ہوتا ہے. میں اس بھرے پنڈال میں اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے. میری تائید فرماؤ بیٹا. غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، بہت سال پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے یہ بھی ایک کمال تکنیک سے کام لیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. ہوں میں پنجابی دا سہارا لین لگا، بینر جو لگا ہوئے یا اللہ مدد میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ہوں اینے سارے سیانے بندے ہو، اللہ نال متھا کون لائے؟ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا کہ مطلب اللہ جی میرے لیے. میں نے بہت زیادہ میں دوستوں سے، بلکہ میری یہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا مذہب مسلک اپنے رکھو. لیکن یہ کیا چالاکی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میرے لیے اللہ، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. یہ کوئی سیاسی مذہبی نعرہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے مفادات کے لیے اس بینر کو جناب اٹھا لیا. اس ملک میں دیواروں پہ، گاڑیوں کے پیچھے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. میں نے پورے ملک میں کہا اگر اللہ کافی ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ. اور جب آزان دینے لگو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آزان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. بولیں گے میرے ساتھ میرا بیٹا؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ. جی شکریہ سر، آپ زندہ ہو سلامت. مہربانی سر، مہربانی سر. حضور حضور بالکل اس میں بیٹا کوئی مشکل بات میں نے نہیں کی. بھائی دیکھیں نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے نا، ہون بھی سواد محلے ہے، اور نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے. اے بزرگاں دے موڈے پھڑو یا علی مدد جی. تسی میں نے جو فون چپا ویندے ہو تو ڈائریکٹ لائیو ویکھو، میں سکرین کی طرف یہ آپ کا دھیان ہے. آپ سارے توجہ فرمائیں. دیکھیں یہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آذان کے جملے ہیں نا. یہ بسم اللہ بیٹے، آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. ہمارے یہ کالج لیول کے بچوں کو بھی کچھ، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی
فلاں فقہ کی کتاب میں لکھا ہے جی کہ علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں ہے، اور جب اذان خود واجب نہیں ہے تو یہ بحث کیا کر رہے ہیں؟ اوہ اذان میری جان یہ کیا ہے؟ پنجابی میں ماشاءاللہ صدا، بلاوا، اطلاع، ہوکا، یہی ہے نا. تو جب سبحان اللہ میں ہوکا کیا کہ سمجھا رہے ہیں تھے بھائی، اور انہوں آسان پہ کر دینے انویٹیشن. ماشاءاللہ آپ جی سر، مطلب یہ بالکل جتنے لفظ ممکن ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں. اطلاع دینی ہے امت مصطفی کو کہ جی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. تو جب نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے تو اذان اللہ تک رکھو، لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا نہ تیری اذانیں مکمل ہے نہ تیرا کلمہ مکمل ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، اگلے پروگراموں تک جانا، سفر بھی کچھ زیادہ ہے. آپ دعا فرمائیں گے، بی بی محافظت فرمائیں گی. یہ جو میں نے مشورہ دیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک اطلاع ہو جائے گی کہ جی نماز کا ٹائم ہو چکا تو اذان یہیں تک رکھو. ویسے بھی امت کے پاس شفقت پیر ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر اذان زیادہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ لمبی اذانیں تو دوستوں کو اچھی نہیں لگتی. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا نا وہ بھی پوچھے گا جی یہ علی ولی اللہ والی اذان بھلا قرآن میں کہاں ہے؟ کبھی ہم نے بھی کہا سویر والی اذان قرآن میں کہاں ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی سے؟ آپ تسلی سے زندگی گزار رہے ہو اور اس اطمینان سے زندگی گزارو. ہم نے چٹے شٹے نہ پہلے زندگی میں کبھی بھیجی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے ہم آپ کے لیے درد سر نہیں بننا چاہتے، آپ مزے سے جیو. ہم نے کبھی نہ صبح کی اذان کا آپ کا پوچھا نہ شام، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ایک بھائی دوسرا سادہ بھائی تو ویسے ہی پیارا لگتا ہے. ان کی سادگی والی اخیر نہیں ہو گئی. 76 سال ہو گئے ملک بنے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں فرما سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. کوئی پتہ نہیں آپ میری اس باریکی پہ دھیان دے بھی رہے ہیں یا نہیں. لہذا جی بسم اللہ بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکارہ، مہربانی سر. لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں تو صرف اشارے سے گزر رہا ہوں. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، لہذا ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے، میسج بھی کنوے کرنا ہے. مجھے موقع دے، اذان اللہ تک رکھو، کلمہ اللہ تک رکھو، نماز اللہ تک رکھو. اللہ کی نماز، وحدہ لا شریک اللہ کی نماز. کہنا اللہ سے یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنا راستہ دکھا. مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اللہ والے ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو رہا؟ دوستو مذہب مسلک اپنے رکھو. میں کب آپ کو شیعہ کرنے آیا؟ میں واحد بندہ ہوں جو پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. اسی اگلے سنبھال دے پھرنے رہیں اپنے مذہب پہ، لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا مخالف بھی نہیں، منکر بھی نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لا ریب، بے عیب، بے مثل، بے مثال. نہ اللہ حق کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. اس لا شریک اللہ کی عبادت ہے اور آپ اسے اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں. ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں قبلہ یہ شرک کی سمیل نہیں آ رہی کہ آپ اللہ کی عبادت میں لوگوں کا راستہ پوچھتے پھر؟ اب رہو اپنے عقیدے پہ قائم، ڈٹو نا اپنے عقیدے پہ، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ کہو. حوصلہ ہے تو اللہ سے کہو ہم تیرے ہیں، بس تیرے ہیں. حالانکہ یہ بات آدم کے زمانے میں بھی اللہ نے سنی تھی.
اور اسے ناز تھا اپنے سجدوں پہ، اسے ناز تھا اپنی عبادتوں پہ. اور اگر کوئی سفارش اس دن ہو جاتی کہ اللہ کیا ہو گیا کہ آدم کا سجدہ نہیں کیا، تیرے تو سجدے 6 لاکھ سال کی جو اسلامیان کے لٹریچر میں چپے چپے پہ سجدے جو ہیں وہ اس صاحب نے کیے تھے. اور اگر اللہ اپنے سجدوں کی وجہ سے بخش دیتا تو میرا خیال ہے پھر سسٹم ہی بدل جانا تھا. اللہ نے پہلے دن ہی وہ فیصلہ کیا. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل جا، تیری گنجائش ہی نہیں ہے. وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں آج اس کے سجدے دیکھ کے صفی اللہ کا منکر معاف کر دوں گا تو کل ولی اللہ کا منکر بھی معاف کرنا پڑے. مہربانی سر، مہربانی سر. متوجہ ہے میری ذرا؟ بڑی جلدی بس ہے، میں چند منٹ کی زحمت رہ گئی ہے. صراط الذین، آیتیں آپ کو یاد ہیں بیٹا، پڑھا کرو. جس مجلس میں کیمرہ شیمرہ ہو، لائیو چل رہی ہو، مالک زندگی دے میرے لائیو والے ساتھیوں کو، دوستوں کو. پچھلے دنوں ذاکروں کی بھی 1-2 میٹنگیں ہوئی جی لائیو بند کراؤ، لیکن لائیو چل دی. اصل میں یہ جو ترقی کا پہیہ ہے نا، یہ رک نہیں سکتا. ایک صاحب مجھ سے کہا رضوی صاحب آپ کیوں نہیں مخالفت کر رہے لائیو کی؟ میں نے کہا مجھے ایک فائدہ نظر آ رہا ہے. کہ لگے کیا؟ میں نے کہا جب سے لائیو مجلس چلنی شروع ہوئی ہے نا، اب پاکستان کا کوئی بندہ کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. یہ لائیو ان کی جیب میں چلی جاتی ہے. جیسی وہ لائیو کھولتے ہیں نا، مطلب 2-3 مجلسوں گزر دی ہیں، اب نہیں کہتے. بہت شکریہ، مالک آپ کو صحت والی زندگی دے. میں دوستوں کی منت کرتا ہوں کہ یار ہر بات میں دھمکیاں نہ ڈالا کرو. یہ جو نکاح ٹوٹنے والی دھمکی ہے نا، یہ اتنی کارگر ہوتی ہے کہ بندہ خرچہ اپنے نکاح کا دیکھتا ہے، پھر سال گنتا ہے، پھر آندہ یار مجلس والی گلی نہ لنگو. شیعہ نماز جنازہ، او خیر یہ میں پہلے سمجھتا تھا یہ مسئلہ ہمیں گلی محلے کے مولویوں نے بنایا ہے نکاح ٹوٹنے والا نا. اور بندے ہمارے مسلمان ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ واحد جائز کام ہے جو حضور کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. طلاق جو ہے یہ جائز ہے، لیکن سرکار نے سب سے زیادہ ناپسند اس کو کیا. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. اب بندے یہ بھی پریشانی اٹھائے پھر رہے ہیں. اسی لیے ضیاء الحق نے نا فقہ اسلامی جب اسلامی نظام نافذ کرنے کا پلان کیا تھا تو زکوٰۃ اور عشر کے بعد اس نے پروگرام اپنا وائنڈ اپ کر لیا تھا. وغیرہ میرا خیال ہے کتنے سال حکومت کی ہے ضیاء نے؟ شفقت پیر تو انہوں بھی پتہ ہے 11 سال نا، 11 سال حکومت اسے کرنے کا موقع ملا تو صرف 2 شکاں. ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. جب اس نے زکوٰۃ نافذ کرنے کا، آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ باتیں بہانے سے ہم اپنے بچوں کو اپنے ملک کی باتیں میں اس لیے سناتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ یقین رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے جتن کرتے رہے، بس جلدی بات ختم، لیکن بات سے بات اب نکل رہی ہے. ضیاء الحق نے ماشاء اللہ اپنے والے دور میں جب وہ تھوڑا جمہوری سیٹ اپ اس نے بنا لیا، اسے بتایا گیا کہ اگر اقتدار کو طول دینا ہے نا تو پھر اسلام کا نعرہ لگانا پڑے گا. تو اس نے کہا جی اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا اور
پہلی شق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. بچوں کو نہیں یاد تو بزرگوں اپنوں سے پوچھ لینا. اس وقت ہم عزاداروں کی صفوں میں فاصلے نہیں تھے. آپ پاور تھے اس ملک میں. اب بھی آپ حالات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے. کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف گلی میں محسوس نہیں ہونے دیتی. تو اس وقت بچوں جو قیادت تھی وہ علامہ مفتی جعفر حسین. لاکھوں کی تعداد میں آپ عزادار کیپٹل اسلام آباد میں گئے. رک گیا تھا کیپٹل کا نظام. ضیاء الحق نے ہیلی کاپٹر پہ وہیں سے پرواز کی. کھاریاں کینٹ جا کے بیٹھ گیا. جب اسے خبر ملی کہ اسلام آباد کی ہر سڑک پہ یا حسین ہو رہا ہے. مطالبہ کیا تھا کہ جی ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی ہم زکوٰۃ کے نفاذ کا اعلان کر رہے ہیں. شیعہ قیادت نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں. شیعوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. ہم منکر زکوٰۃ تھوڑی ہیں. ہم نے تو مولا ہی اسے مانا ہے جو رکوع بھی کر رہا تھا زکوٰۃ بھی ہو رہا. میری تائید فرماؤ یار, میں کوئی اتنی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں. ایسا ہے نا جی. ہماری قیادت نے تب یہ کہا تھا کہ جی زکوٰۃ کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے. جو آپ زکوٰۃ کی کٹوتی کر رہے ہیں, جو آپ زکوٰۃ لینا چاہ رہے ہیں, جو آپ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں, اس کے طریقہ کار سے ہم متفق نہیں. یہ بسم اللہ سید آئیں بات سے. بہت معروف ذاکر ہیں جی بابا جی سید محمد حسین شاہ جی آپ بنگلہ یاسمین. میرا خیال بات میں یہیں پہ روک دوں کیونکہ مجلسوں کے اصول ہیں ہماری شیعہ مجلسوں کے کہ جب سورالا بندہ آ جائے پھر مولویوں نے ٹر جانا چاہیے. جی جی بسم اللہ. محبت ہے آپ کی سر. بابا جی آپ کو انداز ہے, میں بس سادہ سے انداز میں وہ ضیاء الحق کے دور کی بات شروع ہو گئی جب ہمیں گالیاں دی گئیں, کافر کہا گیا, اور انہوں نے اسلام کے نفاذ میں پہلا اعلان یہ کیا کہ زکوٰۃ ہم لیں گے. حکومت اسلامی حکومت زکوٰۃ لے گی اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ وصولی کا طریقہ اسلامی نہیں. جی پیر محمد حسین شاہ جی کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں, ان کے پیسے پورے ہی میں نہیں دینے. زکوٰۃ میری کٹی کی, میرا تو ذاتی ہے کوئی. یہ کیا اسلامی طریقہ؟ لہٰذا قیادت نے یہ فیصلہ کیا اور اناؤنس کیا کہ ہم کس طرح زکوٰۃ, ہاں آپ ٹیکس مانتے ہیں, حکومت ٹیکس مانتی ہے, ٹیکس کو کوئی بھی نام دے گے یہ یا چپ ہو رہا ہے تو یا پھر چاہیے. نعرہ تکبیر,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس بات جلدی جلدی اب کر لیتے ہیں. شیعہ قیادت نے اپنے فقہ کی بات کی کہ ہماری فقہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا یہ طریقہ جو ہے ہمارے مذہب میں جائز ہے. پڑھا کہ جی جو شیعہ اکاؤنٹ ہولڈر ہو جس کا اکاؤنٹ بینک میں وہ اپنے کسی بھی دینی مرکز کا فارم جس پہ مہر ہو کہ یہ بندہ جعفری ہے، حسینی ہے، شیعہ ہے، اس کی زکوٰۃ ہم بینک سے نہیں کاٹیں گے. ادھر فیصلہ ہونے کی دیر تھی کہ بلا 2 مہینے نہیں گزرے ہمارے بھائی فارم اٹھا کے پھرتے تھے کسی شیعہ درس جو مور لوا دے. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو شک نافذ کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ ماشاءاللہ 2-3 شکر اللہ. میں نے انجھے لگے میں جرمنی دے بندیاں چاہ گئے. آپ نے بورڈ نہیں پڑھے تھے اس زمانے میں؟ بعد تک بھی لگے ہوتے تھے چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی. بچے چلو یونیورسٹیوں کالجوں والے نہیں جانتے ہوں گے یہ عشر جو ہے نا یہ عشرے سے ہے نا. میرا چینل نہ بدلو اب بھائیو رپیندن عشرہ مبشرہ ویاڑی بھی پابندی لواؤ گے ساڑھے. یہ عشرہ مبشرہ بھی بڑی ویسے اپنے ہمارے بھائی ہیں، پیار والے ہیں، موج والے. کہتے ہیں جی 10 بندے وہ ہیں جن کی جنت کی خبر بشارت حضور نے دی. غدیر پہ صحابی 1,22,000 ہے تو وہ جو 10 جنتی بنا لو ریشو ویکھ لو جنت والے. اور ایک بات یاد رکھنا، میں اب زیادہ کیا تبصرے کرنے ہیں، کیمرہ ظالم ہے، زد میں ہم ہوتے ہیں اور یہ بات کر کے مکرنے بھی نہیں دیتا. لوگ جتنی بڑی بڑی باتیں جنت کی کرتے ہیں نا جنت کی بشارت کا کہتے ہیں. ہمارے یہاں بشارت نہیں ضمانت دی گئی. سارے جواب دیں گے. میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں زندہ الفاظ کہنے کا عادی ہوں. مارکیٹ میں جاؤ برکت کے لیے دکانوں پہ بڑے حاجی اور ہی بیٹھتے ہیں برکت کے لیے. اس بڑے حاجی سے پوچھنا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہیں گے جی یہ تو اللہ پاک نو پتہ ہے. میری قوم کا 16 سال کا ماتمی ہلکے ماتم سے نکل رہا، اس سے پوچھنا بیٹا تو جنت میں جائے گا؟ وہ مطمئن لہجے میں کہتا ہے اسا نہیں جانا تے تیرے ابے اور جانا. آپ جیئے سر، مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا. بس مجھے موقع دے، مجھے پلیز میری طرف دیکھیں. وہ میرا بھائی پنکھا لے کے آیا، سارے انہوں ویکھی جا. اور یار تار لگاؤ بیٹا جلدی کرو، متوجہ ہے. خیر یہ ساؤنڈ چل رہا ہے آپ دیکھیں. عشر بیٹا، عشر 10واں حصہ جو ذمہ داروں کو فصلوں پہ وہ کون سے لمبردار جو لیتے تھے وہ علیحدہ ہے معاملہ. یہ 10واں حصہ ضیاء الحق نے نافذ کیا کہ اسلام میں فصلوں پہ 10واں حصہ لگتا ہے. شیعہ قیادت نے کہا جی ہم دینے سے نہیں ڈرتے، ہم تو خمس دیتے ہیں. ہم دینے سے نہیں ڈر رہے، لیکن ہماری فقہ میں 10واں 6واں حصہ ہے ہی نہیں. ضیاء الحق نے کہا یار جو شیعہ ہوگا وہ عشر نہیں دے گا. پنجاب دے ادھے ڈیریاں تے زمینداراں علم لال ہے، اسی بھی شیعہ. وقت تمام ہو گیا، میں پیر صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں، یہیں پہ بات ہم روکتے ہیں.
ایک اور چیز کا نفاذ بھی ہوا تھا، شاید آپ کے ذہنوں کے کسی گوشے میں یہ بات ہو کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ بھی ضیاء الحق نے اعلان کیا۔ اس زمانے میں جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا نا، تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں، تب الیکشن ضیاء الحق نے بھی نہیں کروائے تھے، اور اس نے ہر ضلع سے جمہوری شکل دینے کے لیے ایک مجلس شورا، آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ بیٹھے میں، اچھا جب میں ایسی بات کرتا ہوں نا جڑے بزرگ بیٹھے انہوں میری تائید کریں گے تو چوکھے بندے چپ ہو جاندے نے، بھئی اسی کیوں دسیے اسی ادوں ایسا، تسی 21 سالاں دیتے نہیں نا، تو پھر بولو میرے ساتھ یار۔ ضیاء الحق نے نفاذ اسلام میں بیٹا یہ اعلان کیا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اچھا جو اس کی مجلس شورا تھی نا، اس میں شیعہ ممبر بھی تھے۔ شیعہ ممبران میں ایک نام میں لے رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں نام اللہ کرے ہو، بہت بڑے خطیب تھے، علامہ مفتی سید نصیر الاجتہادی، کراچی کے تھے، وہ ممبر تھے مجلس شورا کے۔ اب جب اجلاس میں طے ہو رہا تھا نا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مفتی سید نصیر الاجتہادی نے شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ضیاء صاحب ہمارے ہاں ہاتھ نہیں انگلیاں کاٹی جاتی۔ ضیاء الحق دے نال ایک مولوی بیٹھا تھا، سا کیا ہو ضیاء صاحب تینوں شیعہ کچھ نہیں کرن دینا، لیکن جہاں دیدہ آدمی تھا ضیاء الحق، اس نے کہا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ شیعہ لٹریچر سے واقف نہیں ہوں، تو ہم نے تو ہاتھ چوروں کے کٹنے کا ہی سنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ ان میں جو علماء اسلام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ میری طرف دیکھو بیٹا، میری طرف دیکھو۔ انہوں نے کہا جی چوروں کے ہاتھ، چور کے ہاتھ، انگلیاں آپ شیعہ کہتے ہوں گے، ہاتھ، جب اس نے 2-3 دفعہ یہی کہا نا کہ جی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مفتی صاحب نے کہا نہیں جی انگلیاں۔ ایک مولوی اڑ گیا، اس نے کہا جی اللہ جانے تم فقہ کہاں سے شیعہ لیے پھرتے ہو، بس ٹھیک ہے ہاتھ ہی کٹنے۔ اللہ زندگی دے، عزادار مجمع میرے سامنے ہے، وقت تمام ہو گیا، بات میں یہیں پہ روک لیتا ہوں۔ شیعہ قیادت میں سے مفتی سید نصیر الاجتہادی نے ضیاء الحق کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ جی مجھے کاغذ قلم چاہیے۔ پریزیڈنٹ کے سائیڈ پہ میجر کیپٹن کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے یوں کاغذ دے دیا۔ اجتہادی صاحب کہتے ہیں جی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری بات ختم نہیں ہوئی اور کاغذ قلم میری ٹیبل پہ آ گیا ہے۔ اب دوسرا فقرہ جو نصیر الاجتہادی شیعہ عالم نے کہا، وہ جو مولانا زیادہ اوپر کے کر رہے تھے نا، ضیاء صاحب شیعوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا، آپ جس بات کا بھی نفاذ کا اعلان کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہماری فقہ میں نہیں ہے، وہ بڑے اچھل رہے تھے۔ نصیر الاجتہادی شیعہ عالم دین نے انہی مولانا سے کہا کہ جی آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں ضیاء الحق۔ ضیاء الحق بھی بڑا مطمئن ہو گیا کہ میں علماء کے ذہنوں میں میں اتنا ہوں، میرے سوا کسی کا نام ہی نہیں ہے، علماء میرا نام ہی لے رہے ہیں۔ اجتہادی صاحب نے کہا مولانا آپ لکھیں نا اپنے ہاتھ سے ضیاء الحق۔ انہوں نے قلم پکڑا اور انگلی میں قلم لے کے لکھا ضیاء الحق۔ کہنے لگے اجتہادی صاحب میں نے لکھ دی ہے۔ اجتہادی صاحب نے کہا جی میں نے ہاتھ سے کہا ہے، انگلیوں سے تو نہیں۔ میری بات میرا خیال ہے سارے بندوں تک نہیں پہنچ رہے، بھئی آپ ہاتھ سے لکھ دیں۔ اور اس وقت قبلہ نے کہا یہ 7 جگہیں جو ہیں نا، یہ 2 ہتھیلیاں، یہ 2 گھٹنے، یہ 2 انگوٹھے پاؤں کے، اور یہ اعضائے سجدے ہیں بھائی، ان 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا لازم ہے۔ مفتی نصیر الاجتہادی نے کہا ضیاء صاحب آپ چور کو
چوری کی سزا تو دے سکتے ہیں، حق عبادت نہیں چھین سکتے۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ۔ اور سر بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں، مصائب کا بھی وقت نہیں ہے، بابا جی ہی میرے بات پڑھیں گے، بات ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ جب یہ بس اس کا نتیجہ بس آپ چھوٹا سا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ چوروں کے ہاتھ شیعہ فقہ میں، بیٹا میری طرف دیکھ، نہیں کٹیں گے۔ شیعہ فقہ کے مطابق جو شیعہ مجرم ہوگا اس کی انگلیاں کٹیں گی۔ وہ مولوی بول کے کہتا ہے ضیاء صاحب اس طرح تو جو بھی چور پکڑا جائے گا وہ اپنے ہاتھ بچائے گا، انگلیاں کٹوا لے گا، اور وہ کہے گا کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ بات باریکی والی ہے، اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، اللہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کمال باریک بینی سے اس بات پہ آپ دھیان دیں۔ وہ کہنے لگا جی اس طرح تو ہر چور کہے گا کہ اپنی انگلیاں کٹوا کے ہاتھ بچا لو، انگلیاں کٹوا کے ہاتھ بچا لو۔ دوسرے مولوی نے طنز کر کے کہا جی اس طرح تو جو بھی پکڑا جائے گا، جو چور بھی پکڑا جائے گا وہ کہے گا میں شیعہ ہوں۔ طنز کی اس نے کہ چور اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے بچ جائیں گے۔ مفتی نصیر الاجتہادی نے کہا ہم سے مذاق نہ کرو، خبر اپنی فقہ کی لو جو چوروں کے بارے میں بھی نہیں۔ مہربانی